الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ انٹروڈکشن علوم القرآن، علوم القرآن کا تعارف ہے۔ ایک ہوتا ہے قرآن کا تعارف، ایک ہوتا ہے علوم القرآن کا تعارف۔ ان دونوں میں فرق ہے اور ان دونوں کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ انٹروڈکشن آف علوم القرآن یعنی قرآن کے متعلقہ جتنے بھی علوم ہیں ان کا تعارف، اور تعارف قرآن خود قرآن مجید کا تعارف۔ اس لیے ان کا یہ فرق واضح رکھنا ہے اور اس میں ان کو گڈمڈ نہیں کرنا۔ انٹروڈکشن آف علوم القرآن، علوم القرآن ہے کیا؟ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اعزاز بخشا اور توفیق دی کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرامین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن پاک، اس کی حفاظت کے لیے بہت محنتیں کی، بہت سے نئے علوم ایجاد کیے۔ اگرچہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسری الہامی کتابوں کے بارے میں ایسا اعلان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تورات نازل کی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ زبور نازل کی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ انجیل نازل کی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ صحائف مختلف انبیاء کو دیے، حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ لیکن جب قرآن پاک کی باری آئی، چونکہ یہ آخری کتاب تھی اور آفاقی کتاب تھی، عالمگیر کتاب تھی، اس لیے اس کے بارے میں فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اس کے احکامات اب قیامت تک رہنے ہیں، لہذا اس کی حفاظت ضروری تھی۔ تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور ایمان والوں کے ذریعے کی ہے، سبب بنایا ہے ایمان والوں کو۔ انہوں نے اس کی حفاظت میں محنتیں کی ہیں، اس کی کمپائلیشن میں، اس کی یعنی اور بہت سے حوالوں سے اس کی جو ہے نا حفاظت، اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ وہ دولت ہے کہ جس کی تلاوت، جس کا دیکھنا، جس کا سننا، جس کا سنانا، جس کا سیکھنا، جس کا سکھانا، جس پر عمل کرنا اور جس کی کسی بھی حیثیت سے نشر و اشاعت کی خدمت کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی عظیم سعادت ہے۔ ہر لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اس کے ساتھ جو قرآن پاک کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ کوئی عام کپڑا وغیرہ زمین پر گر جائے تو ہم اس کو اٹھانے میں اتنی عجلت نہیں کرتے، یا اگر قرآن پاک کا غلاف زمین پر گر جائے تو ہم فوری طور پر اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کا کچھ ہدیہ بھی دیتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ وہ بھی کپڑا ہی ہے جو گرا تھا اور یہ بھی کپڑا ہی ہے، لیکن نسبت بدل گئی، اس کا تعلق اب قرآن پاک سے ہو گیا ہے، اس لیے اب اس کی اتنی زیادہ قدر منزلت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو بھی انسان اس قرآن پاک کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیتے ہیں ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نا کہ ایک روز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ بات پسند کرے گا کہ وہ روزانہ صبح کو بطحان یا عقیق، یہ وادی کا نام ہے، میں جایا کرے اور ہر روز 2 اعلیٰ قسم کی اونٹنیاں کسی گناہ قطع رحمی کیے بغیر پکڑ کر لا
ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ اس کو تو ہم میں سے ہر کوئی پسند کرے گا کہ کوئی گناہ بھی نہ ہو، قطع رحمی بھی نہ ہو، اللہ رسول کی نافرمانی بھی نہ ہو، اور اونٹنیاں بھی اعلیٰ قسم کی مل جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزانہ مسجد میں جا کر 2 آیات سیکھ لے یا پڑھ لے تو یہ اس کے لیے ان 2 اونٹنیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ زیادہ سیکھتا ہے تو زیادہ اونٹنیاں، 3 آیتیں سیکھتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 سیکھتا ہے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تلاوت، اس کے معنی، علم حاصل کرنے پر اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کے جو فضائل بیان فرمائے اور امت کو جس طرح موٹیویٹ کیا ہے، تو یہ جو حدیث ہے نا یہ اس کی صرف ایک مثال ہے، اور بہت سی احادیث موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم اور اس کے علوم کے ایسے پہلوؤں سے خدمت کی، ایسے زاویے سے، ایسے طریقے سے خدمت کی کہ اس کے الفاظ معنی کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسی بے مثال کوششیں کی کہ ان کی تفصیل میں جب انسان جاتا ہے نا تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کام کیا ہمارے اکابرین نے۔ علوم القرآن ایک بہت وسیع عریض علم ہے، بہت واسٹ علم ہے۔ اس میں علم تفسیر کے مبادی اصول واضح کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل ہوا، وحی کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کس ترتیب سے نازل ہوئی، کتنے عرصہ میں اس کا نزول مکمل ہوا، مکی اور مدنی صورتوں کا کیا مطلب، شان نزول کیا ہے، تفسیر قرآن میں اس کا کیا مقام ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ ہے یا نہیں، قرآن کے مختلف حروف اور قراتوں کا کیا مطلب ہے، قرآن کریم کس قسم کے مضامین پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس طرح محفوظ کیا ہے، سیو کیا ہے، اور اس کی کتابت و طباعت کتنے مراحل سے گزری ہے، قرآن کریم کی تفسیر کے کیا اصول اور آداب ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھنے کا جو اصل طریقہ وہ کیا ہے، اس راہ میں کون سی غلطیاں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی قرآن پاک کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، من قال فی القرآن برائے فقد اخطا فاصابہ فقد اخطا، کہ اگر کسی شخص نے اپنی رائے کے مطابق قرآن پاک میں کوئی بات کہی اور وہ صحیح بھی ہوئی تو پھر بھی اس نے غلطی کی۔ ٹھیک ہے، یہ اور اس قسم کے اور بہت سے جو سوالات ہیں ان کا مفصل جواب ان علوم القرآن میں دیا جاتا ہے۔ یہ علوم القرآن ان سوالات کا جواب ہے جو پیچھے ہو جائیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے جو انسیسٹرز تھے، ہمارے فقہا، ہمارے جو تھے متقدمین، انہوں نے بہت کام کیا اس پر۔ مثال کے طور پر علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم القرآن پر ایک کتاب لکھی ہے بڑی زبردست، البرہان فی علوم القرآن، 4 جلدوں میں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن، علوم القرآن پر کتاب لکھی ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ کی مناہل العرفان فی علوم القرآن 2 جلدوں میں ہے۔ پھر اردو میں بھی ہیں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بے شمار ہیں، جن میں مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی البیان فی علوم القرآن بہت زبردست کتاب ہے۔ پھر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے علوم القرآن، بہت زبردست کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو مفتی محمد شفیع صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، 8 جلدیں ہیں،
تو وہ بھی ان علوم القرآن کا بہت حسین مجموعہ ہے، اور علوم القرآن کی ضروری جو معلومات وہ اس میں شامل ہیں۔ پھر یعنی علوم القرآن جو ہیں وہ ہیں کیا کیا، کون سے، کس لحاظ سے، اس کے مختلف زاویے ہیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا نا، مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے علوم القرآن جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو پہلے ذکر کیا کہ علوم القرآن کا ایک پہلو یہ ہے کہ وحی کا علم، نزول قرآن کا علم، ناسخ منسوخ کا علم، حفاظت قرآن کا علم، حقانیت قرآن کا علم، مضامین قرآن کا علم، ایک یہ پہلو ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں ذکر کیا ہے، علوم پنجگانہ کے نام سے، کہ قرآن پاک میں کتنے علوم کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ 5 علوم شمار کرواتے ہیں، جن میں علم الاحکام، علم مخاصمہ، اور علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت، یہ 5 علوم ذکر کیے، یہ ایک اور پہلو ہے۔ اور پھر علوم القرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے لیے یعنی مطلب بہت سے جو نا نئے علوم ایجادات کیے گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں 16 علوم ذکر کیے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے ان 16 علوم کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے، تب جا کر کوئی قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ کر سکتا ہے، ادروائز کسی کو اتھرائز نہیں ہے۔ تو اللہ کی اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو توفیق دی، اور مسلمانوں نے جو اس پر کیا سارا کام، محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کی حفاظت کا جو ذمہ لگایا تھا امت کے ذمے، اور خود بھی لیا، تو اس امت نے بخوبی اس کو انجام دیا ہے بہت سے اعلیٰ سے۔ اس کو حفظ کر کے اس کی حفاظت کی، اس کو کمپائل کر کے اس کی حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ پھر جو اس کے اوپوننٹ ہیں لوگ، ان کے اعتراضات کا جواب دے کر اس کی حفاظت کی، اور بھی بہت سے طریقے ہیں ٹھیک، تو جس کے ذریعے اس کی حفاظت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے سلیبس کا جو حصہ ہے نا، یہی ہے انٹروڈکشن آف علوم القرآن، ٹھیک ہے۔ ہمارا دیکھ لیں کہ the knowledge of علوم القرآن or the science of the Quran deals with the knowledge of those sciences that have a direct bearing on the recitation۔ علوم القرآن اس ڈائریکٹ اس چیز کے متعلق ہے، یعنی وہ اس کی تلاوت کے متعلق ہے، ہسٹری کے متعلق ہے، انڈرسٹینڈنگ اس کو سمجھنا ہے، اینڈ امپلیمنٹیشن اس پر عمل کرنا ہے۔ اٹ از دیئر فور، یہ اس لیے ہے کہ واسٹ فیلڈ آف اسلامک اسکالرشپ اینڈ ون دیٹ اف آف پرائمری امپورٹنس۔ ایک تو اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، دوسرا اس میں بہت اس کا جو اسکوپ ہے، جو میدان ہے، بہت وسیع ہے، کھلا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر یعنی بہت سی اس کی مثالیں ہیں کہ thus for example with regards to recitation علوم القرآن deals with the science of pronunciation tajweed the different methodology of recitation in the Quran the قرات۔ اچھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں کہ قرآن پاک جو تلاوت کے حوالے سے جو علوم القرآن ہے، یہ ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ کیسے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ علم تجوید جسے کہا جاتا ہے، یہ 2 سال کا کورس ہوتا ہے،
علم تجوید جس میں قرآن پاک کی تلاوت کے اصول سکھائے جاتے ہیں کہ پروننسیشن کیسے کرنی ہے، قرآن پاک کا جو تلفظ ہے وہ کیسے کرنا ہے، حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی، کیونکہ پروننسیشن صحیح نہ کرنے کی وجہ سے بھی قرآن پاک کے معنی بدل جاتے ہیں بہت جگہ پر۔ مجہول طریقے سے پڑھیں گے کوئی اور معنی ہو جائے گا، معروف سے پڑھیں گے کوئی اور معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے اس کو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، قلبن یہ دو طرح سے آیا ہے، ایک کاف جو ڈنڈے والا ہے، قلبن یہ بھی لفظ آیا ہے۔ اصحاب کاف کے بارے میں فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ کہ ان کا جو کتا ہے وہ دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ اب کاف ڈنڈے کے ساتھ ہو یہ قلبن ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسرا کاف نقطے والے قلبن تو اس کا معنی ہوتا ہے دل۔ اب ان دونوں معنوں کا جو فرق ہے وہ پروننسیشن سے ہوگا، اس کے تلفظ سے ہوگا کہ کون سا جو ہے نا وہ لفظ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم اگر پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو سننے والا تو کنفیوز ہو جائے گا کہ پتہ نہیں اس نے جو قلبن کا لفظ پڑھا ہے وہ دل کے معنی میں آئے گا یا دوسرے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر قلبن ہم لائٹلی پڑھتے ہیں تو وہ کتے کا معنی آ جائے گا، اور قلبن اگر ہم کاف حلق سے ادا کرتے ہیں تو سننے والے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کاف حلقیہ پڑھ رہا ہے تو اس کا معنی دل ہی ہے، یوں وہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تجوید کے حوالے سے ہے۔ مختلف قراتیں ہیں، ڈیفرنٹ میتھڈالوجیز آف دا ریسائٹنگ آف قرآن، علم القرات جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا انزل اللہ القرآن علی سبعۃ احرف، 7 قراتوں پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب یہ اس زمانے میں تو ہر قرات میں جو پڑھنا جائز تھا کیونکہ صحابہ کو تو عبور حاصل تھا، لیکن پھر بھی صحابہ اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صحابہ کرام دنیا میں پھیلے ہیں، جس علاقے میں گئے ہیں، تو انہوں نے ایک ہی قرات پر قرآن پاک پڑھایا ہے۔ اجازت ہے، اب بھی اجازت ہے، لیکن اس کو جس کو ساری آتی ہوں قراتیں، ایکسپرٹ ہو، لیکن پھر بھی فقہا فرماتے ہیں کہ جس کو ساری قراتیں آتی بھی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر بھی احتیاط کرے، کیونکہ عامی لوگ جو ہیں ہم جیسے ہیں ان کو تو ان قراتوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ مختلف قراتیں جب سنیں گے تو وہ شاید دوسروں پر غلط ہونے کا الزام نہ لگانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے احتیاط بہتر ہے۔ ہاں جہاں پر سارے قراء حضرات ہوں، علماء سمجھنے والے ہوں، تو وہاں پر اس کی قرات کی جا سکتی ہے بالکل ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ دا بلیسنگ آف ریسائٹیشن، قرآن کی تلاوت کے جو ہے کہ یعنی بلیسنگز ہیں، رحمتیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت سننا فرض ہے، تلاوت کرنا یہ سنت ہے، کچھ لوگ واجب بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ رحم کیا جائے کیا؟ قرآن پاک کو توجہ سے سنو گے تو وہ تمہارے دل پر اثر کرے گا، اس کے معنی تجھے سمجھ آئیں گے، وہ تمہارے دل پر اثر کرے گا، یوں تمہارے لیے ہدایت کا جو نا وہ ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اینڈ دا ایٹیٹیوڈ آف اٹس ریسائٹیشن، اس کی تلاوت کے آداب بھی ہیں بہت سے، باوضو کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، یا مطلب تلاوت کرتے وقت اس کے جو مخرج ہیں ان کا صحیح خیال رکھنا ہے، یا تلاوت کرتے وقت جو ہے نا وہ مطلب قبلہ رخ بیٹھنا ہے، با ادب بیٹھنا ہے، یہ سارے ادب ہیں تلاوت قرآن پاک کے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ود ریگارڈس ٹو دا ہسٹری آف قرآن،
علوم القرآن ڈیلز ود دا اسٹیجز آف ریولیشن آف دا قرآن، یعنی جو قرآن پاک کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس کے حوالے سے علوم القرآن ہمیں کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کی وحی کی جو یعنی سٹیجز ہیں، وہ وحی کیسے آتی تھی، کس طرح آتی تھی، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ عموماً جو وحی ہے وہ جبریل علیہ السلام فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، عموماً ان کی شکل میں آتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی مجھے گھنٹیوں کی آواز بجنے کی آواز سنائی دیتی تھی، ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی جو ہے وہ مطلب خواب میں بتا دیا جاتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی دل میں القاء کر دیا جاتا تھا جس کو الہام کہا جاتا ہے، ٹھیک. کبھی ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے مطلب باتیں کی ہیں، وہی کی ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، سورہ نجم میں. جب معراج پر گئے ہیں فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کے عرش پر گئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، ما اوحا جو وحی کی کرنا چاہی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں علوم القرآن کے ذریعے پتہ چلے گا اس کی جو ہسٹری ہے کہ قرآن پاک کیسے نازل ہوتا تھا، ٹھیک. اچھا، پھر وحی کی جو مطلب اقسام ہیں وہ ہیں، وحی کی مین وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب جو تلاوت کی گئی وحی قرآن پاک، وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی گئی ہو وحی، وہ حدیث ہے. اس کو وحی خفی اور وحی جو ہے وہ دوسری کیا کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پوشیدہ وحی اور ایک دوسری وحی. ذہن میں نہیں آ رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ذہن میں آ جاتا ہے تو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی قرآن پاک ہے، وحی خفی اور وحی جلی، وحی خفی حدیث اور وحی جلی قرآن پاک، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب کیسے آتی تھی. اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، تو اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا. تو اتنا بوجھ تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی میری ران ٹوٹ جائے. حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی جو مبارک جو تھی وہ اس سے تر ہو جاتی تھی پسینے سے. اگر آپ کسی سواری پر سوار ہوتے تو اس وحی کے بوجھ سے وہ سواری بیٹھ جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو گھنٹیاں بجنے کی آواز کے سلسلے میں وحی آتی تھی نا، یہ مجھ پر جو تھا نا وہ بہت بھاری ہوتی تھی وحی. اچھا، پھر آگے ہے دا کمپائلیشن آف قرآن، یعنی قرآن پاک کی تدوین کیسے ہوئی کہ جب کوئی بھی آیت نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کی ڈیوٹیز لگا رکھی تھی قرآن پاک لکھنے کے لیے. روایات میں آتا ہے کہ 40 کے قریب صحابہ اکرام تھے جو کاتبین وحی مقرر تھے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی صحابہ تھے وہ تو کہیں ادھر ادھر چلے جاتے تھے اپنے کام کے لیے، لیکن مجھے یہ حکم تھا کہ میں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں کہ نہ جانے کب وحی آ جائے اور میں اس کو لکھوں، ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھا دیتے تھے. تو اس وقت یا تو اونٹ کی بڑی جو شانے کی ہڈی ہے اس پر لکھا جاتا تھا، یا کھجور کے پتوں پر لکھا جاتا تھا، یا چمڑے پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. کچھ ویسے یاد کر لیتے تھے لیکن بہرحال ساتھ لکھا بھی جاتا تھا قرآن پاک سارا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد فلاں صورت میں فلاں رکوع میں فلاں آیت کے بعد فلاں پارے میں لکھ لو. حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب انگریز آیا نا ہندوستان میں، تو انہوں نے جو تھا وہ چونکہ وہ قرآن پاک کو کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو معاذ اللہ دہشت گردی پر ابھارتا ہے، ہم تو جہاد کہتے ہیں وہ دہشت گردی کہتے تھے. تو انہوں نے مساجد سے، گھروں سے، مدرسوں سے قرآن پاک خاص طور پر اٹھا کر ٹارگٹ کیا اور معاذ اللہ اس کو دریاؤں میں بہا دیا. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک انگریز سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح جاؤ قرآن پاک کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے؟ نو. بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ایک بچے کو بلایا اور پوچھا بیٹا آپ کو قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ سارا یاد ہے. تو انہوں نے مختلف جگہ سے سنا، بچے نے سنا دیا. تو آپ انگریز سے کہنے لگے کہ یہ جو کتابی شکل میں اس کو تو آپ دریا میں بہا دیں گے، جو مسلمانوں کے سینوں میں ہے اس کا کیا کرو گے؟ اس کو ختم کرنا تمہاری خام خیالی ہے، نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا تھا قرآن پاک. آپ آج کل بھی آپ دیکھ لیں کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ اگر اتفاقاً کسی مکان کو آگ لگ جائے، ہر چیز جل جاتی ہے تو قرآن پاک معجزانہ طور پر بچ جاتا ہے. چیزیں یہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ایک عیسائی پادری نے چیلنج کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن پاک سچی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتاب انجیل سچی ہے، تو آؤ ہم دونوں کو آگ میں پھینکتے ہیں، جو جل جائے گی وہ جھوٹی، جو بچ جائے گی وہ سچی. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ والے تھے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اتقوا بفراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی ذہانت اور فراست سے بچو کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یار بات یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہم کریں گے، آپ اپنی مقدس کتاب کی بے حرمتی کریں گے، میں اپنی مقدس کتاب کی بے حرمتی کروں گا، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ انجیل کو اپنے سینے سے لگائیں، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، ہم آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں جو جل گیا جھوٹا. اب اس پہ عیسائی پادری کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. کیوں؟ اس نے کے پاس جو انجیل کا نسخہ تھا اس نے اس کو مختلف قسم کے کیمیکلز لگا رکھے تھے جس پر آگ نے اثر نہیں کرنا تھا، تو یوں اس نے پھر پراپوگنڈا کرنا تھا. تو یہ حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے اپنے لیے لے رکھا ہے نا، یہ اس طرح سے حفاظت کرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، with regards to its understanding and implementation, علوم القرآن covers the causes of revelation، اسباب النزول، کہ اس کی سمجھنے کے لیے، اس کے عمل کے لیے علوم القرآن یعنی ہمیں اسباب النزول کی شکل میں رہنمائی کرتا ہے. کیسے؟ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، ہر ایک علوم القرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کون سی صورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، یہ ساری چیزیں، سبب کیا بنا، وجہ کیا تھی. مثال کے طور پر یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کون سے نبی تھے جن کا بیٹا بچپن میں گم ہو گیا تھا. تو اس سوال کا جواب بتانے کے لیے اللہ نے سورہ یوسف ساری نازل کر دی. تو یوں ان کا یہ سوال سبب بنا سورہ یوسف کے نازل ہونے کا. پھر سوال صحابہ کہف کے بارے میں سوال کیا گیا، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا، روح کے بارے میں سوال کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کر دی. ٹھیک ہے. حضرت مریم، حضرت زکریا کے بارے میں سوال کیا، سورہ مریم نازل کر دی. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب انہوں نے بہتان لگایا، تہمت لگائی منافقین نے، تو ان کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ابتدائی 18 آیات نازل کی. تو یہ سبب بنا، یہ اسباب النزول اس کو کہا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ قرآن پاک کی کوئی آیت کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ یہ کہاں پر نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، شہر میں نازل ہوئی، یا گاؤں میں نازل ہوئی، آبادی میں نازل ہوئی، رات نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی، یعنی ہر ایک کے بارے میں پتہ تھا کہ کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی. تو یہ جب سب کچھ ہمیں پتہ ہوگا نا تو پھر اس کے قرآن پاک کے سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے گی، اور پھر قرآن پاک پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اسباب النزول کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کازز آف ریویلیشن، دا نالج آف مکی اینڈ مدنی ریویلیشن. مکی وحی اور مدنی وحی، اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ علوم القرآن کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت سے پہلے جتنی بھی آیات نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں، وہ مکی ہیں. بھلے وہ مکہ میں نازل ہوئیں یا مکہ سے باہر کہیں نازل ہوئیں تو وہ مکی ہی کہلائیں گی. اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلائیں گی آیات اور صورتیں. بھلے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ سے باہر بدر، احد، خندق کہیں بھی نازل ہوئی ہوں تو وہ مدنی ہی کہلائیں گی. تو یہ ساری باتوں کا ہمیں علم جو ہے وہ علوم القرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا سب چیزوں کا. اچھا، دا نالج آف دا ویریس فارمس احرف اٹ واز ریویلڈ ان دا انڈرسٹینڈنگ آف اٹس. اچھا، یعنی احرف وہ جو اس کے پہلے ہم بات کر چکے ہیں، قرآن پاک کی 7 حروفوں پر نازل ہوا، 7 قراتوں پر نازل ہوا. انزل اللہ القرآن علی 7 احرف، 7 احرف یعنی قراتوں پر قرآن پاک نازل کیا، وہ قراتیں. اچھا، پھر آ جائے گا اچھا ان دا انڈرسٹینڈنگ آف اٹس ایبروگیٹڈ رولنگ ورسز ناسخ والمنسوخ، کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے نا، ما ننسخ من آیت او ننسی ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم جو چاہتے ہیں آیت اس کو منسوخ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں ہم اس جیسی یا اس سے بہتر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ پہلی جو آیات منسوخ کی تھی وہ معاذ اللہ بہتر نہیں تھی، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ پہلی میں کوئی حکم ٹف تھا، ہم نے اس کو بدل کر آسان حکم نازل کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ناسخ اور منسوخ کی 3 صورتیں ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی منسوخ کر دیا اور جو ہے آیت بھی منسوخ کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حکم منسوخ کر دیا، آیت باقی رکھی. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آیت منسوخ کر دی، حکم کو باقی رکھا. یہ 3 صورتیں ہیں ناسخ اور منسوخ کی. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن پاک کی جو ناسخ آیات ہیں وہ 5 ہیں. وہ 5 آیات کو ناسخ مانتے ہیں، منسوخ مانتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 55 آیات کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 55 آیات ہیں جو منسوخ ہیں قرآن پاک کی. لیکن بہرحال جمہور کا جو موقف ہے وہ 5 ہی کا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے موقف کو ہی لیتے ہیں کہ ان کا موقف زیادہ صحیح ہے. 5 ہی آیات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے مطلب کوئی احکام ہے، مطلب بہت سے احکام ایسے اللہ نے پہلے حکم دیا پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا کسی وجہ سے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا، کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپشن دیا جاتا تو آپ اس امت کی آسانی کے لیے ہمیشہ آسان سے آسان آپشن جو ہے نا وہ اختیار کرتے تھے ہر لحاظ سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو امت ہے وہ مشکل میں پڑ جائے.
پھر اس کی جو ہے منسوخی، اللہ نے بہت سی چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ دا نالج آف دا ویریس کلاسیفیکیشن آف اٹس ورسز، آیات کی جو اقسام ہیں اس کا نالج، محکمہ اینڈ متشابہات، قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا، ہن ام الکتاب فیہ آیات محکمات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، یعنی اس میں کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہات ہیں، تو جو ان کا ایمان پکا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں کچھ کجی ہے وہ اس کو نہیں مانتے، وہ اس کے بارے میں پھر اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن میں کلیئر کٹ حکم موجود ہوتا ہے، باقی الصلاۃ کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت میں نماز کا حکم دیا گیا، اور اس کا کوئی معنی بن سکتا ہی نہیں ہے اب کہ نماز ہی کا حکم ہے وہ ہی پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ محکم آیات ہیں۔ متشابہ آیات ہیں ایسی آیات کہ جن کا یعنی معنی کئی معنی بن سکتے ہوں اور پتہ نہ ہو کہ کون سا کہاں کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے گا سو اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اب اللہ کا چہرہ یہ آیت مشتبہات میں سے ہے۔ اللہ تو ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کسی بھی جسم سے پاک ذات ہے، تو پھر چہرے کا کیا مطلب؟ مشتبہات ہیں۔ پھر اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تو جسم سے پاک ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا نا یوم یدعون یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، ہم قیامت کے دن اپنی پنڈلی ننگی کریں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلائیں گے۔ تو اب پنڈلی سے کیا مراد؟ یہ آیات مشتبہات ہے کہ اللہ کی پنڈلی، تو اس کا مطلب کوئی جسم بھی ہوگا، لیکن جسم اللہ جسم سے پاک ہیں، تو یہ ساری آیات مشتبہات ہیں۔ یعنی ان کا معنی مشتبہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا معنی ان کا اصل ہے۔ اس کے ان کے بارے میں جو ہے نا وہ زیادہ بحث کرنے سے اللہ نے بھی منع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا سختی کے ساتھ۔ اچھا، پھر عام اینڈ خاص، کچھ آیات عام ہیں کچھ خاص ہیں۔ عام کیا ہیں؟ جن میں یعنی مطلق حکم ہے، اور خاص کیا ہے؟ جس میں کوئی خاص واقعے کا یا خاص کوئی حکم نازل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس کے بارے میں حکم نازل کیا، یا کسی خاص شخص کا ذکر کیا، وہ خاص ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ عام اینڈ خاص۔ دیکھو مطلق اور مقید، مطلق اور مقید کیا ہے کہ کچھ مطلق عام یعنی کسی آیت میں سب کے لیے حکم ہے، کسی کے لیے مقید قید ہے خاص حکم کے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا یا ایھا الناس، اب ان آیات میں پورے انسانیت مخاطب ہے، وہ کافر بھی اس میں شامل ہے، مسلمان بھی، سب شامل ہیں۔ اور جہاں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ احکام صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ تو وہ مطلق ہے پوری انسانوں کے لیے، اور یہ مقید ہے صرف ایمان والوں کے لیے ہے حکم۔ دا نالج آف اٹس انٹرپریٹیشن، تفسیر کا علم ہے۔ تفسیر کیا مطلب؟ قرآن پاک کی تفسیر، وضاحت، ایکسپلینیشن کیا ہے کہ یعنی قرآن پاک جو احکام ہیں اس کو
ڈیٹیل سے بیان کرنا آگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن پاک کے مفسر، جو آیات نازل ہوتی اس میں جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو اس کو بتا دیتے تھے کہ صحابہ کرام کو کہ اس میں یہ حکم نازل ہوا ہے اور اس پر ایسے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے کہ جو دا گرامیٹیکل انالیسز آف دا قرآن، اعراب القرآن، قرآن کی گرامر کے لحاظ سے زیر زبر اعراب. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو اس وقت اعراب نہیں تھے، زیر زبر نہیں تھی. یہ بعد میں حجاج بن یوسف کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے ابو الاسود، انہوں نے لگائے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عربی گرامر ہے نا، علم صرف نحو، اس کے بانی ہیں، تو یہ حضرت علی کے شاگرد تھے، اسی انہوں نے گائے. اب قرآن پاک کی زیر زبر کی غلطی سے فرق کرنے سے بھی معنی بدل جائیں گے، تو کہاں زیر زبر کیسے کہاں پڑھنی ہے ہمیں علوم القرآن کے ذریعے پتہ چلے گا. قرآن پاک میں 22 مقامات ایسے ہیں جہاں پر زیر زبر کا فرق کرنے سے معنی بدل جائیں گے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اگر اس کو انعام تو پڑھیں گے تو یہ معنی بھی بدل جائے گا اور گناہ بھی ہوگا. اگر غلطی سے پڑھا تو گناہ ہے، جان بوجھ کر پڑھا تو دائرہ اسلام سے بھی گئے. اس کا معنی ہو جائے گا جس پر میں نے انعام کیا، تو یہ شرک ہو جائے گا. غلطی سے کیا تو بھی گناہ، اور اگر جان بوجھ کر کیا تو دائرہ اسلام سے خارج. یا سورہ مزمل میں ہے نا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی. اور اگر رسول لا اس کی زبر کی جگہ پیش پڑھ لی جائے، رسول لو کر دیا جائے، تو معاذ اللہ اس کا معنی ہو جائے گا کہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کی، تو یہ کفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو زیر زبر کے بدلنے سے بہت سے معنی جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی مطلب بہت خیال سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اعراب القرآن کا جو علم ہے وہ مسلمانوں نے اس کی صحیح پروننسیشن کے لیے کیا کہ اس کا معنی صحیح کر دیا جائے. مطلب جو ہے نا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطلب دعویٰ کیا کہ میں قرآن پاک کی جو سورہ فاتحہ ہے نا، صرف سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکال سکتا ہوں. انہوں نے کچھ نکالے بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیسے انہوں نے یعنی ہر لفظ کا اعراب بدل کر پڑھنے سے کیا معنی بنیں گے، یوں سارے بنے وہ معنی، وہ مطلب احکام نکال لیں گے. ادروائز ہم تو اس کے نقطے، حرف، زیر زبر سب بدلنے شمار کرنا شروع کریں تو شاید ہم سارا کچھ ملا کر بھی 1000 نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے کہ اگر کسی حرف کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا، زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا، پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا، اگر اس کو ساکن رکھ کر پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی یہ گرامیٹیکلی انالیسس میں. اینڈ دا نالج آف دوز ورڈز ہوز ایسیز ہیز بیکم ان کامن اوور ٹائم غریب القرآن، یعنی ایسے قرآن پاک میں الفاظ ہیں. ہماری اردو زبان ہے نا، تو اس میں ایٹ لیسٹ کم از کم 50% عربی کے الفاظ ہیں، زیادہ ہی ہیں بلکہ کم از کم اتنے تو ضرور ہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سے الفاظ جو عربی میں بھی کامن ہیں اور ہم بھی اس کو اپنی زبان میں ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں، تو یہ دونوں زبانوں میں کامن الفاظ ہیں. تو ظاہر ہے ہر اس زبان میں اس کا معنی اور ہوگا، اس زبان میں اس کا معنی اور ہوگا. تو کہاں اس کا معنی کیا کرنا ہے یہ علوم القرآن کے ذریعے پتہ چلے گا. مثال کے طور پر غریب کا لفظ ہے نا، لفظ غریب، تو غریب ہم اپنی زبان میں پور لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس کوئی مال و دولت بہت زیادہ نہ ہو، معاشی طور پر جو تنگ دست ہوں، ان کے لیے غریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کن فی الدنیا کا انا کا غریبن، تو دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، اجنبی. کن فی الدنیا کا انا کا غریبن، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی. اب یہاں غریب کا معنی اجنبی ہو رہا ہے، وہاں غریب کا معنی پور ہو رہا ہے. تو
یہ جو اس طرح کے کامن الفاظ ہیں اس کا معنی کہاں پر کیا اسپیسیفک کرنا ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر معنی تو نہیں ہوگا. یا آپ ویسے دیکھ لیں کہ نماز ہے، اب قرآن پاک میں کتنی مرتبہ لفظ صلاۃ آیا ہے، اور ہر جگہ پر لفظ صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے، مختلف معنی ہیں. کہیں لفظ صلاۃ کا معنی نماز آیا ہے، کہیں لفظ صلاۃ کا معنی دعا آیا ہے، کہیں لفظ صلاۃ کا معنی نماز آیا ہے، کہیں لفظ صلاۃ کا معنی رحمت آیا ہے. تو عربی گرامر میں لفظ صلاۃ کے 17 معنی بیان کیے جاتے ہیں. تو ہر جگہ ہر معنی اسپیسیفک نہیں کیا جائے گا، کانٹیکسٹ میں جا کر دیکھا جائے گا کہ کون سا معنی یہاں پر اسپیسیفک کرنا ہے. سیاق و سباق کے حوالے سے یہ معنی مطلب اس پر ہم کریں گے جو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ جو ہے نا it has been said that the knowledge of علوم القرآن is in reality the knowledge of that one or to record to the know in order to properly interpret the قرآن. کہ علوم القرآن کا نالج اصل میں یہ وہ قرآن ہے کہ جو قرآن پاک کی تشریح کے لیے ضروری ہے، ہر ایک شخص کو اس کی ضرورت ہے. therefore to call this branch of Islamic knowledge اسی لیے اس کو ایک اسلامک علوم کی ایک شاخ کہا جاتا ہے علوم القرآن. the procedure and methodology of interpretation علم اصول تفسیر. علامہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے نا اصول تفسیر پر کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، بہت زبردست کتاب ہے. اس میں تفسیر کے اصول ہی سارے جو بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، انسٹیڈ آف علوم القرآن would not be far from the truth. however علوم القرآن also includes topics that have very little to no bearing of tafsir, such as compilation of the Quran and the development of the script of the Quran. therefore the knowledge of علوم القرآن is more general than علوم التفسیر. علم تفسیر سے زیادہ یعنی یہ ہیں عام ہیں قرآن پاک کے حوالے سے. پھر آپ دیکھیں کہ جو یہ تو ایک طریقے سے تھا نا، اب قرآن پاک کی جو ہم دوسرے طریقے سے اس کو کریں گے اس کا ذکر کہ کیسے اس کی ہو جائے گی علوم القرآن کی ایک شاخ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک پہلو ہم نے یہ کیا ہے اور دوسرا پہلو ہمارا کیا ہے، وہی ہے نزول قرآن ہے، ناسخ، حفاظت، حقانیت قرآن، مضامین قرآن. یہ سارے قرآن کے مضامین جو ہیں نا وہ مطلب کیا ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفوز الکبیر میں علوم پنجگانہ کے نام سے جو علوم ذکر کیے ہیں وہ انہوں نے کہ پہلا ہے علم الاحکام، ایسا علم جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیے گئے ہیں وہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ٹھیک ہے، یہ جہاد کرو، یہ ساری چیزیں، یہ کمانڈمنٹس ہیں، یہ علم الاحکام ہیں. ٹھیک ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 1000 آیت میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، حکم دیے ہیں، اور 1000 آیت میں منہیات ہیں، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو علم الاحکام کہا جاتا ہے. جس آیت میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہو کرنے کا اس کو علم الاحکام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا علم مخاصمہ. مخاصمہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. علم مخاصمہ جھگڑا کرنے کا مطلب ڈیبیٹس دوسری قوموں سے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، تو اس کے ساتھ مباہلہ بھی ہوا، مناظرہ بھی ہوا، تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہودیوں سے اکثر و بیشتر بات چیت ہوتی رہتی تھی ان کے عقائد پر، وہی پر. ٹھیک ہے، تو یہ منافقین سے کا ذکر اس میں ہوتا رہتا تھا. مخاصمہ میں ان سے
کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ قرآن پاک جو جتنے بھی احکام الہی ہیں ان کو جسٹ اوپر سے مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کیے گئے۔ یہ علم مخاصمہ ہے۔ پھر ہے علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوسری جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَتَمَارَوْنَ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں تم شک کرو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، انسان پر کتنی نعمتیں اللہ نے کی ہیں ہر لحاظ سے، کیونکہ ان کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، ہر لحاظ سے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ کھانے کے لیے نعمتیں دیں، پینے کے لیے نعمتیں دیں، ہر چیز اس کے تابع کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر جنت میں اس کے لیے بہت سی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا یہ ذکر ہے سارا، اس کو تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں۔ آگے ہے کہ علم تذکیر بایام اللہ، ایام یوم کی جمع، یعنی جو گزرے ہوئے دن ہیں ان کی یاد دہانی، ان کا ذکر۔ تو یہ جو قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد، ثمود، قوم یعنی لوط، نوح علیہ السلام کی قوم یونس، جتنی انبیاء کی قوم میں گزر چکی ہیں، اصحاب الایکہ، یہ ساری اصحاب الفیل، یہ ان کا سب کا ذکر کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا، ان کا حشر کیسے ہوا۔ تو یہ سب اس میں ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ یہ ساری چیزیں یعنی دوسری قوموں کے حالات، قوم عاد پر کیسے عذاب آیا، قوم ثمود پر کیسے عذاب آیا، قوم لوط پر کیسے عذاب آیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا ہوا اللہ نے ٹال دیا ان کی توبہ کی وجہ سے، نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری یہ چیزیں ہیں نا، یہ علم تذکیر بایام اللہ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو لاسٹ ون ہے کہ علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت، یہ چیز ہے کہ موت کا ذکر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ تو یوں کوئی موت سے بھاگ سکتا نہیں، اگر کوئی بھاگے گا اس کو تب بھی آئے گی، کوئی مانے گا تب بھی آئے گی، نہ مانے گا تب بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو کنفرم موت آئے گی۔ پھر ما بعد الموت، موت کے بعد کیا ہوگا، قبروں سے زندہ کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معاشر کے میدان میں پیش ہوں گے، اعمال کا حساب ہوگا، نیکیوں کی جزا ملے گی، برائیوں کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ جو نیک ہوں گے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو گناہ گار ہوں گے ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، جو دائیں ہاتھ والے وہ کامیاب ہیں، بائیں ہاتھ والے وہ ناکام ہیں۔ پھر ان کے لیے دائیں ہاتھ والوں کے لیے جنت ہے، جو کامیاب ہو جائیں گے، جنت کی باغات، نہریں، دودھ، شہد، جتنی بھی نعمتیں ہیں۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ ناکام ہوں گے، ان کے لیے جہنم ہے، سزا ہے ان کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ذکر، یہ علوم کی ایک اور مطلب ہے پہلو، ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ علوم القرآن کے مختلف پہلو ہیں، تو مختلف پہلوؤں سے ہم بات اس سے کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب علوم القرآن کے حوالے سے ہیں، مختلف پہلو ہیں قرآن پاک میں شروع میں جو ذکر کیا تھا۔ تو یہ اگر ہم ان جو علوم القرآن میں بیان کیے گئی ہیں چیزیں ہیں ان کو فالو کریں گے تو ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی سکیں گے اور انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں گے۔ اور اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو قرآن پاک کو سمجھنا تو دور کی بات، ہم صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ جو ہمارے متقدمین علماء نے اتنی محنت سے یہ علوم
ایجاد کیے ہیں، تو یہ ایسے ہی یعنی یوں کہہ لیں کہ انہوں نے فضول میں ایسی محنتیں نہیں کی، یہ ان کو واقعی ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اتنی محنتیں کی ہیں۔ اب ہم ان کی محنت کو ایسے ہی ضائع نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مطلب ہم اب دیکھ لیں کہ علوم القرآن میں جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں ہم ان کو کس حد تک فالو کرتے ہیں، یا کیسے کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ باقی ہر انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، جو کرے گا وہ ظاہر ہے اس کو بھرنی بھی پڑے گی۔ تو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا علوم القرآن کے حوالے سے تھا، تو اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ بہت مفید ہوگا، آپ کے نالج میں اضافہ بھی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔